میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان مقتدر قوتوں کی نالائکی ہے اور کم عقلی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم اور جبر سے بلوچ قوم اور پاکستان میں بسنے والے تمام مظلوم اور محکوم اقوام کی آواز کو دبائیں گے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ڈر اور خوف دلانے کے لیے ہزاروں بلوچوں کو آپ لوگوں نے جبری لاپتہ کر دیا۔ ہزاروں بلوچ نوجوانوں کی آپ لوگوں نے مسخ شدہ لاشیں پھینکی۔ ہم نے ایسے لاشیں بھی وصول کیے جن کو ڈرل کیا گیا تھا، جن کے سروں کو ڈرل کیا گیا تھا، جن کے چھاتیوں کو ڈرل کیا گیا تھا۔ سنا سنگت بلوچ جن کا لاش ہم نے وصول کیا، ان کو جو ڈرل کیے ہوئے جاگے تھے، اگر آپ ان کے بدن کے اس طرف سے دیکھتے، آپ ان کمزور، بے بس، لاچار، جنہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے گھروں میں ایک ٹائم کا چولہا جلتا ہے، آپ ان کو خاموش نہیں کرا سکے۔ آج جب ہم دوستوں نے مشاورت کیا کہ اس پروگرام کو کس طرح چلانا ہے، تو اکثریتی سطح پر یہی مشاورت ہوا کہ جو بلوچستان سے جبری لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، ان کو آج اسٹیج پہ بٹھا کے مہمان خصوصی بنائیں گے اور ان کو اسٹیج پہ بٹھا کے ریاست اور ریاستی اداروں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے پلیٹ فارم سے ہماری یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بچیاں آپ کے ظلم اور جبر کے خلاف ایک توانا آواز تھے، توانا آواز ہے اور توانا آواز رہیں گے۔ آپ کے ظلم اور جبر کے خلاف، آپ کے ریاستی جبر کے خلاف یہی خاندان، یہی لوگ، یہی متاثرہ خاندان اپنی بساط کے مطابق آواز بلند کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کے ان اور ظلم اور جبر کے خلاف بلوچ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، بلوچ آپ کے خلاف مذمت کرے گا۔ بلوچستان دنیا کا ایک امیر خطہ ہے، وسائل سے مالا مال ہے۔ ہم پر ظلم اور جبر کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہاں ہمارے تمام دوستوں کو پتہ ہے، تمام سیاسی تنظیموں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو ظلم اور جبر کی انتہا ہے وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان دنیا کا ایک امیر خطہ ہے اور اس کی وجہ سے یہاں لوگوں پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ اس جبر کو وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اپنے بساط کے مطابق اجاگر کرے گا اور خاص کر ان جبری بلوچ خواتین کے لواحقین کو یہاں پہ بٹھانے کا مقصد، جو خاص مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی پارٹیوں کو، ہم اپنی طلباء تنظیموں کو اور ہم اہل بلوچستان کو اور تمام مظلوم اور محکوم عوام کے حوالے سے جو لوگ سیاست کر رہے ہیں ان کو دکھا دے کہ ریاست اس حد تک گر چکا ہے کہ اب وہ اجتماعی سزا کے بنیاد پر بلوچ خواتین کو بھی جبری طور پر لاپتہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس دھرتی کے وارث ہیں، اگر ہم اس دھرتی نے اگر ہمیں پالا ہے، اس دھرتی کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، اگر ہم بلوچستان کے نام پر پولیٹکس کرتے ہیں یا ہم مظلوم اور محکوم اقوام کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں، تو آج میں ان کو اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف مشترکہ طور پر لائے عمل اختیار کرو۔ آپ لوگوں کی یہ اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ لوگ اس مظلوم محکوم اقوام کے نام پر سیاست کرتے ہو۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بھرپور
اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج کا یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے رہنما یہاں پر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تمام لوگوں کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے پشتون بھائیوں کا نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، ہمارے ہزارہ برادری کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے، ہمارے دیگر مظلوم محکوم اقوام کے لوگوں کی یہاں پہ نمائندگی موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آواز کو گونجنا چاہیے، اس کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگر ہم اب بھی اس طرح خاموش رہیں گے، صرف 4 باتیں ان ظلم اور جبر کے حوالے سے کریں گے، یا ان ہمارے لاچار غریب بے بس ماؤں کو حوصلہ دلانے کے لیے ان کی جہد کو سلام پیش کریں گے، میں کہتا ہوں کہ اب وہ وقت نہیں ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ اس کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ایسی بلوچستان میں ایک ایسی پرامن تحریک کی بنیاد ڈالنا چاہیے۔ میں مخاطب ہوں یہاں بلوچستان کے پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندوں سے، ان کے لیڈران سے، ان کے کارکنوں سے، بلوچ طلباء سے، پشتون طلباء سے اور بلوچستان میں بسنے والے تمام اقوام سے میں مخاطب ہوں کہ اب بلوچستان کے اندر ایک ایسی پرامن تحریک اٹھنی چاہیے تاکہ وہ ان ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہو سکے اور اس ظلم اور جبر کو روک سکے۔ اگر اب بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز، طلباء تنظیمیں اور ہمارے قبائلی رہنما اگر اب بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طرح خاموش رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لکھ لیں۔ میں آج اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زوال شروع ہوا ہے۔ آج اگر ہماری یہ مائیں اور بہنیں یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہا ہے اور وہ دور نہیں ہوگا کہ یہ آگ آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچ سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بے بس غریب لاچار لوگوں کی تحفظ کے لیے اٹھو، ان غریب بے بس لاچار لوگوں کے لیے بولو، ان بے بس لاچار کمزور لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤ، ان کی تحفظ کرو۔ خدا کی قسم جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہماری قبائلی نمائندگان اگر اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے ان بیچار لاچار خواتین کی انہوں نے وارثی کی، ان کو تحفظ فراہم کیا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی تحفظ نہیں ہوگا، یہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی تحفظ ہوگا۔ تو اس لیے میرا آپ لوگوں سے گزارش یہی ہوگا کہ ذاتی رنجش کو ایک طرف رکھ کر ان ظلم اور جبر کے خلاف فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے جائے، ایک ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی جائے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے ان ظلم اور جبر کے خلاف لوگ اکٹھے ہو اور بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کر سکے۔